الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور سیدی و مرشدی مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی نظر کرم کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم چھٹا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی؟ سب سے پہلے ہم کلام کسے کہتے ہیں، کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ پھر ہم اس کے اندر کلام کی تعریف کی ضمن کے اندر نسبت کسے کہتے ہیں، نسبت کی تعریف پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو کلام کی مثالیں بھی بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو کلام کا ایک اور نام ہے وہ بھی بتائیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کلام کس کس سے حاصل ہوتا ہے اور کلام کس کس سے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک سوال ہوگا اور اس کا جواب آپ کو احسن انداز سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ مقدمہ سارا بیان کر چکے ہیں۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب ہم اقسام ثلاثہ کے اندر کیا ہوں گے، شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے جو قسم اول اسم کے بارے میں ہے، قسم اول اور اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اسم ہے اس کی کتنی اقسام ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو قسم اول ہے اس کے کتنے احکام ہیں اور کتنے بابوں کے اندر بیان کریں گے اور اس کے اندر کیا موجود ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو باب اول ہے وہ کس بارے میں ہے اور باب اول کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر کتنی فصلیں، اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، کلام کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ زید قائم، لفظ کیا ہمارے پاس، زید قائم۔ ایک اس میں کلمہ ہے زید اور دوسرا کیا ہے، قائم۔ اب دیکھ لیں زید قائم یہ کیا ہے، کلام۔ زید قائم کیا ہے، کلام ہے۔ کیوں زید قائم کلام ہے؟ کیونکہ زید قائم یہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہے اور ان کے درمیان نسبت بھی موجود ہے کہ جو زید ہے یہ مسند علیہ ہے اور قائم مسند۔ کیا سمجھ آ رہی اور اتنی بات سمجھ آئی؟ اسی طرح قام زید، کیا میں نے کہا، قام زید۔ اب قام زید اس کے اندر زید مسند علیہ ہے اور جو قام ہے یہ مسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب قام زید کے اندر جو مسند ہے وہ کون ہے، قام، اور جو زید ہے یہ کیا ہے، مسند علیہ۔ تو اب قیام کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف، زید، اور جو قیام ہے کھڑا ہونا یہ کیا ہے، مسند ہے، اور جو زید ہے یہ کیا ہے، مسند ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ کلام وہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو اسناد کے ساتھ، دو کلمے ہو اور ان کے درمیان نسبت اسنادی بھی ہو، ان دونوں کے درمیان نسبت اسنادی بھی ہو، یعنی ایک مسند ہو دوسرا مسند نہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا دونوں مثالیں دے دیں آپ کو، زید قائم اور قام زید، دو مثالیں دی نا۔
تو اب دیکھیں اس میں زید قائم جملہ اسمیہ کی مثال ہے جی اور قام زید یہ کس کی مثال ہے؟ جملہ فعلیہ کی مثال ہے. زید قائم کے اندر مسند ہے پہلے ہے اور مسند بعد میں ہے اور قام زید کے اندر مسند پہلے ہے مسند ہے بعد میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو چاہے پہلے کی طرف اسناد کی گئی ہو چاہے پہلے کی اسناد کی گئی ہو دونوں طرح اسناد ہو سکتی ہے. پہلی مثال کے اندر زید کی طرف قیام کی اسناد کی جا رہی ہے اور دوسری مثال کے اندر قام کی اسناد کی جا رہی کی اسناد کی جا رہی ہے. کس کی طرف؟ زید کی طرف. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی کمال ہے. اچھا اب آپ کسی ذہن میں آ رہا ہوگا بھائی اسناد کیسے کہتے ہیں؟ اسناد کیسے کہتے ہیں؟ اسناد کی طریق بتا دیں آپ کو. اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف. ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف. اب آپ دیکھو غلام زید غلام کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو لہذا غلام زید کو کلام کہو لیکن کلام نہیں کہتے آپ. اور کیا ہم نے صرف یہی نہیں کہا کہ ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف بلکہ ہم نے ساتھ حیثیت کی قید بھی لگائی ہے. کیا لگائی ہے؟ حیثیت کی قید بھی لگائی ہے. ہم نے کہا دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف بحیث اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ کہ وہ مخاطب کو فائدہ دے فائدتاً تامتاً مکمل فائدہ. لیکن غلام کی اضافت تو ہو رہی ہے زید کی طرف لیکن مکمل فائدہ نہیں مل رہا. غلام الزید زید کا غلام بھائی زید کے غلام کو کیا ہوا ہے؟ کھڑا ہے بیٹھا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو مکمل فائدہ نہیں مل رہا. تو بھائی ایک جو کلمہ ہے اس کی نسبت تو ہو رہی ہے دوسرے کی طرف لیکن اس کے اندر ایسی نسبت موجود نہیں ہے کہ مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو. ہماری مراد کلام سے کیا ہے کہ ایک کلمہ کی نسبت کرنا دوسرے کلمہ کی طرف اس حیثیت سے کہ مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو. تو اب آپ کہہ رہے ہیں فائدہ تامہ فائدہ تامہ کیسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ بھی آگے بتا رہے ہیں. فائدہ تامہ اسے کہتے ہیں جس پر چپ رہنا صحیح ہو. اتنی کلام اتنا گفتگو کرنا کہ گفتگو کرنے کے بعد جو مخاطب ہے اس کو مزید سوال نہ کرنا پڑے مخاطب کو مزید سوال نہ کرنا پڑے. اتنا کلام کیا کرنا؟ چپ رہنا. کہتے ہیں اس پر سکوت صحیح ہو. مطلب کیا ہے؟ مخاطب کو کوئی اور سوال نہ کرنا پڑے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ یہ فائدہ تامہ حاصل ہو گیا. کس کو؟ مخاطب کو. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی کمال ہوگا جی کمال ہوگا. کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو اسناد کے ساتھ. اسناد کسے کہتے ہیں؟ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو. فائدہ تامہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر چپ رہنا صحیح ہو. جس پر چپ رہنا صحیح ہو سکوت صحیح ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ کر لیں. کہتے ہیں فصل یہ فصل الکلام یہ فصل کس بارے میں ہے؟ کلام. لفظ تضمنہ کی جگہ پہ آپ استعمال بھی نکال سکتے ہیں. کہتے ہیں کلام لفظ ایسا لفظ ہے. کلام ایسا لفظ ہے تضمنہ کلمتین جو دو کلموں کو شامل ہو. استعمال کلمتین جو دو کلموں کو شامل ہو بالاسناد اسناد کے ساتھ. اسناد کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاسناد اور اسناد کیا ہے؟ نسبت احد الکلمتین دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا الی الاخری دوسرے کی طرف بحیث اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ کہ وہ ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کی طرف نسبت جو ہے وہ فائدہ دے المخاطبہ مخاطب کو. کس کا فائدہ دے؟ فائدتاً تامتاً مکمل فائدہ. مکمل فائدہ. مکمل فائدہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یصح السکوت علیہ جس پر چپ رہنا صحیح ہو. جس پر چپ رہنا صحیح ہو. نحو زید قائم زید کھڑا ہے. وقام زید اور زید کھڑا ہے. کل سمجھ آ رہی؟ جی.
اور غیر سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھئی اب زید کھڑا ہے تو پورا مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو گیا، اب مزید سوال کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے. تو اسے کیا کہیں گے کہ زید قائم، یہ والا کلام ہے. کیوں؟ یہ دو کلموں پر مشتمل ہے اور ان کے درمیان نسبت اسنادی بھی ہے کیونکہ ایک مسند ہے دوسرا مسند ہے، اور ان کے درمیان ایسی نسبت ہے کہ جو مخاطب کو فائدہ تامہ بھی دے رہی ہے. کل سمجھ آ رہی؟ اچھا، بڑی ایک اہم بات آپ کی حاشیہ نمبر 4 کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں لا بد فی النسبت المفیدۃ من اربعۃ امور. کہتے ہیں مفید نسبت کے اندر، نسبت مفیدہ کے اندر 4 امور کا ہونا ضروری ہے. کتنے امور کا ہونا ضروری ہے؟ 4 امور کا. آپ کوئی بھی نسبت تامہ کسے کہیں گے اس نسبت کے اندر کتنے امور کا ہونا ضروری ہے؟ 4 امور کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 محکوم علیہ کا ہونا ضروری ہے. محکوم علیہ کیسے کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. کیسے کہتے ہیں محکوم علیہ؟ جس پر حکم لگایا مسند علیہ کو. محکوم علیہ کیسے کہتے ہیں؟ مسند علیہ کو. اور محکوم بھی مسند کو. اور نسبت حکمیہ اور حکم، نسبت حکمیہ اور حکم. فی الحال آپ یوں ہی سمجھیں کہ کسی نسبت مفیدہ کے لیے ضروری ہے کہ محکوم علیہ بھی ہو، محکوم بھی ہو اور حکم بھی لگایا جا رہا ہو. اور غیر سمجھ آ رہی؟ نسبت حکمیہ بھی ہو اور اس میں حکم بھی لگایا جا رہا ہو. غیر سمجھ آ رہی؟ زید قائم، مسند علیہ بھی ہے. کون ہے؟ زید قائم، مسند بھی ہے. اور نسبت حکمیہ یعنی دونوں کے درمیان حکم والی نسبت بھی ہے اور زید پر قیام کا حکم لگایا بھی جا رہا ہے. تو جس کلمے کے اندر 2 کلمے ہوں ان دونوں کلموں کے اندر یہ 4 امور پائے جائیں، ہم اب کہیں گے کہ یہ کلام ہے. یہ کیا ہے؟ کلام ہے. کیونکہ جب بھی کلام نسبت مفیدہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، کسی کو کلام کہنا ہے، تو اس کے اندر 4 امور کا ہونا ضروری ہے کہ مسند علیہ بھی ہو، مسند بھی ہو، اس کے اندر حکم کی نسبت بھی ہو اور حکم لگایا بھی گیا ہو. حکم لگایا بھی گیا ہو. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے آخر میں آپ کے اسی حاشیے میں آخر لائن میں کہتے ہیں ہذہ الامور لا توجد الا بالجملۃ الاسمیہ. کہتے ہیں یہ امور نہیں پائے جاتے مگر کہ جملہ اسمیہ ہو، اسمیہ کانت او فعلیہ، اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. یعنی یہ 4 امور کٹھے یا تو جملہ اسمیہ میں پائے جائیں گے یا جملہ فعلیہ میں پائے جائیں گے. لہٰذا جو جملہ اسمیہ ہے اور جو جملہ فعلیہ ہے یہ 2 کلام ہیں. یہ 2 کیا ہے؟ کلام. کیونکہ ان کے اندر ساری جو 4 چیزیں ہیں، مسند بھی پایا جا رہا ہے، مسند علیہ بھی پایا جا رہا ہے اور نسبت حکمیہ بھی ہے اور حکم بھی لگایا جا رہا ہے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ نسبت تامہ. گل سمجھ آ رہی؟ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، وَيُسَمَّى جُمْلَةً. کہتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے. کس کا؟ کلام کا. کیا رکھا جاتا ہے؟ جملۃ، جملہ. یعنی کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دیکھیں کوئی بھی کلام ہے اس کی 6 صورتیں بنے گی. کتنی صورتیں بنے گی؟ 6 حال سے خالی گی. 2 اسم ہوں گے، 2 فعل ہوں گے، 2 حرف ہوں گے. کل تو آ رہی؟ یا ایک اسم اور ایک فعل یا ایک اسم اور ایک حرف. کتنی ہوگی؟ 5 ہوگی. کتنی ہوگی؟ 5. اور یا ایک فعل اور ایک حرف. کل تو آ رہی؟ ایک فعل اور ایک حرف. تو یہ 6 صورتیں ہیں. تو ان 6 میں سے صرف 2 سے کلام حاصل ہوتا ہے. کتنی سے حاصل ہوتا ہے؟ 2 سے. وہ 2 کون سی ہیں؟ دونوں اسم ہو یا ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو. ایک فعل ہو اور ایک اسم ہو. کل سمجھ آ رہی؟ کتنی چیزوں سے کلام حاصل ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے کلام حاصل ہوتا ہے. دونوں اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم. یوں آپ کہہ لیں جملہ اسمیہ ہو اور جملہ فعلیہ ہو. ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہو.
ان دو سے کلام حاصل ہوتا ہے، باقی جو چار صورتیں ہیں ان سے کلام حاصل نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں بھائی باقی میں کلام کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کہتے ہیں کیونکہ باقی صورتوں میں اکٹھا مسند و مسند نہیں پایا جاتا. دو فعل ہوں تو کیا ہوگا؟ دونوں مسند ہے. خالی مسند ہو گیا، مسند ہے کوئی نہیں. حالانکہ مسند و مسند کلام کا جز ہیں. دونوں اسم ہوں کلام حاصل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اسم مسند ہی بن سکتا ہے، مسند ہے بن سکتا ہے. کر سمجھ آ رہی؟ ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو وہ بھی بن سکتا ہے کلام. مطلب ایک فعل ہو اور ایک اسم ہو وہ بھی کلام بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسند بھی ہے، مسند بھی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو چار صورتیں ہیں ان کے اندر کٹھا مسند و مسند نہیں ہوتا، اس وجہ سے باقی صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا. صرف ان دو صورتوں سے کلام حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان دو صورتوں میں کٹھا مسند و مسند پایا جاتا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ اتنا ترجمہ کر لیں. کہتے ہیں فعلم پس جان لیا گیا ان الکلام بے شک کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین مگر دو اسموں سے. نحو زید قائم، زید ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کس کا؟ جو کلام دو اسموں سے ہو، دو اسموں سے حاصل ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ جملہ اسمیہ. او من فعل و اسم، یا کلام حاصل ہوتا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے. نحو قام زید، قام زید ویسمى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کس کا؟ جو کلام فعل اور اسم سے مرکب ہو، حاصل ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ. بھئی ان دو سے کلام حاصل کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں از کیونکہ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، کیونکہ مسند اور مسند نہیں پایا جاتا معا اکٹھا. مسند اور مسند نہیں پایا جاتا معا اکٹھا فی غیرہما، ان دو صورتوں کے علاوہ میں. کمال ہوا جی. ان دو صورتوں کے علاوہ میں مسند اور مسند اکٹھا نہیں پایا نہیں جاتا. اور حالانکہ کلام کے لیے دو عمدہ جز مسند اور مسند کا ہونا ضروری ہے، تو جب ان کے علاوہ صورتوں میں نہیں پایا جاتا تو لہذا باقی صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوگا. سوال ہو گیا فَإِن قِيلَ، سوال ہو. کہتے ہیں بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دو صورتوں کے علاوہ کلام حاصل نہیں ہوگا. ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے لیکن کلام حاصل ہو گیا. دیکھو کیا، یا زیدو، کیا مثال ہے؟ یا زیدو، یا کیا حرف ہے اور زید اسم ہے، تو کلام پورا ہو گیا. سارے نے کہتے ہیں کلام. تو امام نحوی اس کو کہتے ہیں یہ کلام ہے. لیکن آپ پیچھے کہہ رہے تھے کہ جو کلام ہے وہ یا تو دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے. تو ہم آپ کو ایسی مثال دکھا رہے ہیں کہ جس کے اندر کلام ہے لیکن وہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے کہا بھئی اے کہنے والے تجھے غلط فہمی ہو گئی، کہنے والے تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے. یا زیدو یہ ایک حرف اور ایک اسم نہیں ہے بلکہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے. اور آپ سب نے پڑھا ہوا ہے حرف ندا ادعو یا اطلبو کے کئی مقام ہوتے ہیں، اور ادعو اور اطلبو وہ فعل ہے، وہ حرف نہیں ہے. جی واہ. وہ کیا ہے؟ حرف نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے. آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ کلام ایک اسم اور ایک حرف سے مرکب ہوا ہے، حالانکہ یہ کلام تو ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوا ہے. اور ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ کلام ایک فعل اور حرف سے مرکب ہو جاتا ہے. پتہ کو نہیں لگا؟ کمال ہو گیا جی. سبحان اللہ. اللہم تو لہٰذا اب کوئی اعتراض نہیں بنتا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ کر لیں. اسلام میں توجہ ہے. فَإِن قِيلَ پس اگر کہا جائے قد نُوقِدَ بِالنِّدَاءِ، کہتے ہیں یہ جو آپ کا قاعدہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے بالندائی، حرف ندا کے ساتھ یا حروف ندا کے ساتھ. نحو یا زیدو، جیسا کہ یا زیدو، یا زیدو. قلنا ہم نے کہا حرف الندائی
قائم مقام ادو، ہم نے کہا جو حرف ندا ہوتے ہیں یہ ادو کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ اطلبو، اور یہ اطلبو کے قائم مقام ہوتے ہیں، اطلبو نکال لو یا ادو نکال لو، یہ ادو قائم مقام ہوتے ہیں یا اطلبو قائم مقام ہوتے ہیں، وہو الفعل، اور جو ادعو ہے اور اطلبو یہ فعل ہے نہ کہ یہ حرف ہے، فلا نقد علیہ، پس کوئی اعتراض نہیں بنتا، فلا نقد علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی اسلامی بات میں سمجھ آ رہی؟ جی جی کہتے ہیں وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، پس جب ہم فارغ ہوئے مقدمے سے۔ جی جی پیچھے آپ کو کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام ہیں، جی ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، اور جب ہم فارغ ہو گئے مقدمے سے، مقدمہ سارا بیان ہو گیا، فَلْنَشْرَعْ، تو پس چاہیے کہ ہم شروع ہوں، چاہیے کہ ہم شروع ہوں، فی الاقسام الثلاثۃ، اقسام ثلاثہ میں، 3 اقسام میں، واللہ الموفق والمعین، اور اللہ ہی الموفق کیا ہے، والمعین، اور مددگار ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی القسم الاول، القسم الاول، پہلی قسم، اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام ہے، مقدمہ پڑھ لیا، القسم الاول، اب پہلی قسم شروع کرنے لگے ہیں۔ کون سی قسم؟ پہلی قسم، القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم کس بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں قد مر تعریف، اسم کی تعریف گزر چکی ہے، جی جی پتہ نہیں کتنی باری گزارتی پیچھے سے، کمال ہے جی، گل سمجھ آ رہی؟ واہ، اسم کی تعریف گزر چکی ہے، لیکن ہوں اسی بھی دوبارہ تو نہیں دساں گے کیونکہ گزر چکی ہے، جی پیچھے تو دیکھ سکتے، بے شک، لیکن ہوں پیچھے نہیں دیکھنا، ہوں اگے دیکھنا۔ جی کہتے ہیں وَهُوَ يُنْقَسَمُ، اور کہتے ہیں اور اسے تقسیم کیا جاتا ہے، کسے؟ اسم کو، اِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي، معرب اور مبنی، معرب اور مبنی کی طرف۔ گویا کہ پتہ چلا اسم کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ گل سمجھ آ رہی؟ فَلْنَذْكُرْ، پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں، احکامہ، اس کے احکام کو، کس کے؟ معرب کے احکام، چاہیے کہ ہم اسم کے احکام کو، ذکر احکام کو ذکر کریں، بس چاہیے کہ ہم اسم کے احکام کو ذکر کریں 2 بابوں میں اور 1 خاتمے میں۔ الباب الاول، الباب الاول، پہلا باب، فی الاسم المعربی، پہلا باب کس بارے میں ہے؟ اسم معرب کے بارے میں ہے۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمہ، کہتے ہیں اور جو اسم معرب کا بیان ہے اس میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور 1 خاتمہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُقَدَّمَةُ فَفِيهَا فُصُولٌ، اور بہرحال جو مقدمہ ہے اس میں چند فصلیں، مقدمے میں ہے چند فصلیں۔ سب سے پہلے اس کتاب، یہ پوری کتاب جو ہے ایک مقدمہ اور کتنی اقسام پر ہے؟ 3 اقسام پر ہے۔ اور جو اس کی قسم اول ہے، جو اس کتاب کی قسم اول ہے، وہ کس بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں۔ قسم اول کس بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں۔ پھر آگے بتایا اسم کی کتنی اقسام ہے؟ کتنی اقسام ہے؟ 2 اقسام ہے۔ کتنی اقسام ہے؟ 2، معرب اور مبنی۔ کیا سمجھ آ رہی؟ کتنی اقسام ہے اس کی؟ 2، معرب اور مبنی۔ تو اب جو اسم ہے، جو اسم ہے، چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو ذکر کریں کتنے بابوں میں؟ 2 بابوں میں اور 1۔ پتہ چلا جو قسم اول ہے، جو قسم اول ہے، اس میں کتنے باب ہیں؟ 2 باب ہیں اور 1 خاتمہ ہے۔ کتنے باب ہیں؟ قسم اول میں، اور قسم اول کا جو باب اول ہے، قسم اول کے اندر کتنے باب ہیں؟ 2۔ قسم اول کا جو باب اول ہے وہ اسم معرب کے بارے میں، قسم اول کا جو باب اول ہے وہ کس بارے میں ہے؟ اسم معرب کے بارے میں ہے۔ اور جو اسم معرب ہے، اور جو اسم معرب ہے، اس میں 1 مقدمہ، 3 مقاصد اور 1 خاتمہ۔
اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال مقدمہ اور جو باب اول ہے، جو باب اول ہے یعنی اس میں مہر کے بارے میں، بہرحال اس میں جو مقدمہ ہے، مقدمے کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں. گل سمجھ آ رہی؟ یہ کون سا مقدمہ ہے؟ جو باب اول کا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ آج کا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام کی تعریف کیا ہے؟ کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو مرکب ہو اسناد کے ساتھ. پھر ہم نے اسناد کی تعریف پڑھی کہ 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہے. فائدہ تامہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس پر چپ رہنا صحیح ہو. پھر آگے اس کی مثالیں پڑھ لیں، زید قائم اور قام زید. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کلام کا دوسرا نام کیا؟ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے کہا جو کلام ہے یہ صرف 2 صورتوں سے حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 2 اسم ہوں، ایک فعل اور ایک اسم. اگر کلام 2 اسموں سے حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. بھئی پھر ہم نے وجہ پڑھی کلام 2 اسموں سے اور ایک اسم اور ایک فعل سے حاصل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسند و مسند اکٹھے ان 2 صورتوں کے علاوہ میں پائے ہی نہیں جاتے. تو جب پائے ہی نہیں جاتے تو کلام بھی نہیں پایا جائے گا. کیونکہ جہاں مسند مسند ہوں گے وہاں بھی کلام ہوگا، اور جہاں پہ مسند مسند نہیں ہے وہاں کلام کیسے ہوگا؟ جی کمال ہوگا جی کمال. اور گل سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. پھر ہم نے کہا تھا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کلام 2 اسموں سے مکمل ہوتا ہے یا ایک فعل اور ایک اسم سے. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ ایک فعل اور ایک اسم اور ایک حرف سے مرکب ہوا ہے. کل سمجھ آ رہی؟ تو ہم نے کہا بھئی یہ کہنے والے تجھے غلط فہمی ہوگی ہے، یہاں پہ یا آپ کو نظر حرف آ رہا ہے لیکن ہے یہ فعل. کیونکہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جو حرف ندا ہوتے ہیں یہ ادعو یا ادعو کہتے ہیں، لہذا اس کا اعتراض ختم ہوا. پھر ہم نے کہا کہ ہم مقدمے کے بیان سے کیا ہو گئے؟ فارغ ہو. اب ہمیں چاہیے کہ ہم شروع ہوں قسم اقسام ثلاثہ. اقسام ثلاثہ کے اندر شروع. اب اس میں جو قسم اول ہے وہ کس بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں. اسم کی تعریف کہتے ہیں ہم بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. پھر کہتے ہیں جو اسم ہے اس کی 2 اقسام ہیں، اس میں معرب اور اس میں مبنی. اب کہتے ہیں جو قسم اول ہے اور جو اسم قسم اول یعنی اسم کے بارے میں ہے، چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو ذکر کریں 2 بابوں میں اور ایک خاتمے. اب جو قسم اول ہے اس کا جو پہلا باب ہے وہ اس میں معرب کے بارے میں ہے، اور اس باب کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. اور بہرحال جو مقدمہ ہے اس کے اندر 3 فصلیں ہیں. وہ انشاءاللہ 3 فصلیں جو ہیں وہ کل انشاءاللہ پہلی فصل پڑھیں گے، پھر دوسری پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.